بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اورنگزیب عالمگیر کی داستان کا پہلا حصہ۔ اورنگزیب عالمگیر 15 جون 1659 عیسوی کو ہندوستان کی سلطنت کے تاج و تخت کا مالک بنا۔ اپنے باپ شاہ جہاں کی زندگی میں ہی وہ تخت نشین ہو گیا تھا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے اسے ایک عجیب و غریب جدوجہد سے گزرنا پڑا تھا۔ دراصل شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے۔ پہلا دارا شکوہ، دوسرا مراد بخش، تیسرا شاہ شجاع اور چوتھا اورنگزیب عالمگیر۔ شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ نے شاہ جہاں پر ڈورے ڈال رکھے تھے اور وہ ایک طرح سے اپنے باپ کی زندگی میں ہی سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں بھی اپنی تمام اولاد میں سے دارا شکوہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا اور اسی پر اعتماد بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے دارا شکوہ کو تخت و تاج کا وارث بھی نامزد کر دیا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر نے بلا شبہ مغلیہ تخت کی بے حد خدمت کی تھی، لیکن حقیقت میں اسے اس کی خدمات کا مناسب صلہ نہ مل سکا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں دارا شکوہ کو اچھے علاقوں کا والی مقرر کیا تھا اور اسے لاتعداد عہدوں اور خطابات سے بھی نوازا تھا، جبکہ اورنگزیب کو دکن کی طرف پھینک دیا گیا تھا، جہاں اورنگزیب کو اپنے باپ کے یہ فیصلہ نامنظور تھے۔ وہاں اس کا اپنے بھائی دارا شکوہ سے بھی شدید اختلاف تھا، اور سب سے بڑا اختلاف مذہبی عقیدے کا تھا۔ اورنگزیب کا عقیدہ مسلمان تھا، جبکہ دارا شکوہ تصوف کی طرف رجحان رکھتا تھا اور بعض ہندو عقائد میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ دارا شکوہ نے شاہ جہاں کی شفقت و محبت کو کمزوری پر ملول کرتے ہوئے پورا فائدہ اٹھایا۔ آخری وقت میں شاہ جہاں کے تمام مخلص مشیر انتقال کر چکے تو دارا شکوہ نے اپنے لیے میدان خالی سمجھا اور تخت و تاج پر حاوی ہو کر جو چاہتا شاہ جہاں سے منوا لیتا تھا۔ اچانک شاہ جہاں بیمار ہو گیا۔ وہ قریب 1 ہفتہ تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور اس دوران وہ جھروکے میں عوام کو روزانہ ملتا۔ چنانچہ چاروں طرف افواہیں گرم ہو گئیں کہ شاہ جہاں نزاع کے عالم میں ہے اور بہت جلد وفات پا جائے گا۔ شاہ جہاں کی اس بیماری کے دوران دارا شکوہ اس کے پاس تھا۔ دوسرا بیٹا مراد بخش اس وقت گجرات کا والی تھا اور وہاں گجرات میں ہی تھا۔ تیسرا بیٹا شاہ شجاع بنگال میں تھا اور اورنگزیب اس وقت دکن میں تھا۔ دارا شکوہ کا مقصد یہ تھا کہ پہلے مراد بخش کا خاتمہ کرے، اس کے بعد شاہ شجاع کو ٹھکانے لگائے، اور اس کے بعد اورنگزیب سے نمٹے اور پھر تاج و تخت کا مالک بن جائے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ اورنگزیب سے ہی تھا، لہٰذا اس نے اورنگزیب کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنے اور اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی۔ شاہ جہاں نے بھی چونکہ اس کا ساتھ دیا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر بھڑک اٹھا۔ اب شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں کے درمیان ایک طرح سے تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ تخت نشینی کی اس جنگ کے دوران اورنگزیب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا منتظم و قابل سپاہی اور ذی فہم سیاستدان ہے۔ گو سارے بھائی اس کے مخالف تھے اور وہ چاروں طرف سے خطرات میں گرفتار ہوا، پر اس نے نہایت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے ہر محاذ پر نظر رکھی اور اپنے لیے نہایت ذمہ دار اور وفادار لوگوں کا انتخاب کیا۔ اورنگزیب کو قدرت نے لوگوں کو پرکھنے کی بہترین صلاحیت عطا کی۔ وہ دوست دشمن کے درمیان پہلی ہی نظر میں تمیز کر لیا کرتا تھا، لہٰذا اسے اپنے ارد گرد وفادار ساتھی اکٹھے کرنے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
جب شاہ جہاں کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے بھائیوں نے تخت و تاج حاصل کرنے کی کوشش شروع کی، تب اورنگزیب نے بھی 30 مارچ کو تخت حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ وہ برہان پور سے دہلی کی طرف روانہ ہوا اور 3 ماہ کے قلیل عرصے میں 2 بڑے دریا عبور کر کے 2 خون ریز جنگیں لڑی اور دارالحکومت پر قبضہ کیا۔ اصل حکمران یعنی اپنے باپ شاہ جہاں کو 18 جون کو نظر بند کر کے خود تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشینی کی اس جنگ میں کامیاب فتح مند ہونے کے بعد اورنگزیب 31 جولائی 1658 عیسوی کو دہلی میں محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کے نام اور القاب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب تقریباً 20 سال تک دہلی اور آگرہ میں مقیم رہا۔ اس کے بعد وہ 1663 عیسوی میں ایک بار کشمیر گیا اور اس کے بعد 1674 اور 1675 میں تقریباً 1.5 سال سرحدی قبائل کی سرکوبی کی غرض سے حسن ابدال میں قیام پذیر رہا۔ 1679 میں وہ مارواڑ کو مغل سلطنت میں شامل کرنے کی غرض سے نکلا، جہاں اسے 2.5 سال کے لیے راجپوتوں کے ساتھ جنگوں میں ملبوس ہونا پڑا۔ اس طرح اس کو دشمنوں کے خلاف طویل جدوجہد کرنا پڑا۔ مورخین اس کی حکومت کے 50 سالہ دور کو 25 بائی 25 سال کے 2 برابر ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کا پہلا دور ہے جو شمالی ہند میں بسر کیا اور دوسرا دور جو دکن میں گزارا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے عوام کے علاوہ بیرونی دنیا میں بھی اس قدر ہر دل عزیز تھا کہ اس کے تخت نشین ہونے کے بعد شریف مکہ کے علاوہ ایران، بلخ، بخارا، کاشگر، خیوا کے حکمرانوں کے علاوہ بصرہ، حضرموت، یمن اور سینیا کی حکومت نے اس سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد 1690 عیسوی میں قسطنطنیہ سے بھی ایک سفارت اورنگزیب کی خدمت میں بھیجی گئی اور وہ ایسا نیک دل بادشاہ تھا کہ کبھی اس نے کسی سفیر کو مایوس نہیں کیا۔ بیشتر حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے وقتوں کی دیرینہ عداوتوں کو اس نے یکسر ختم کر کے رکھ دیا۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں مشرق وسطیٰ اور مشرق قریب میں مغلوں کی حکومت کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور بہت سی چھوٹی چھوٹی غیر ملکی مسلمان حکومتوں اور ریاستوں نے بھی اس دور میں اورنگزیب سے مالی مدد حاصل کر کے اپنی فلاح و بہبود کا کام سر انجام دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے جنوبی بہار کے علاقہ پلامو اور چٹاگام کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ فتوحات علی الترتیب پٹنہ کے اورنگزیب کے حاکم داؤد خان نے 1661 عیسوی میں اور بنگال کے حاکم شائستہ خان نے 1666 میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ 1665 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی طاقت و قوت کو دیکھتے ہوئے لداخ کے حکمران نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ اپنی سلطنت میں اس نے اورنگزیب عالمگیر کے نام کے سکے جاری کیے اور پہلی بار اس کے دارالحکومت میں اذان کی آواز گونجی تھی۔ اسی دوران مقامی ہندوؤں نے تخت نشینی کے جھگڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اورنگزیب نے ہر باغی کو بڑی سختی اور شدت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا تھا۔ میرے دوستو، اورنگزیب عالمگیر کی داستان کا دوسرا حصہ بہت جلد آ رہا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔